بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاندوں کے بارے میں۔ قل آپ کہہ دو ہی مواقیت للناس والحج، یہ اوقات مقرر متعین کرنے کے لیے ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں ہے بأن تأتوا البیوت من ظہورها، کہ تم آؤ گھروں کو ان کی پشتوں سے، ولکن البر، اور لیکن اس شخص کی نیکی ہے، لیکن نیکی اس شخص کی نیکی ہے من اتقی، جو ڈرے، وأتوا البیوت من ابوابها، اور آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ اور ثعلبہ بن غنم انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا بات ہے کہ چاند پہلے تو باریک ظاہر ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے بالکل پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد باریک ہونا شروع ہوتا ہے تو حتیٰ کہ پہلی والی حالت پر لوٹ آتا ہے، یہ سورج کی طرح کیوں نہیں ہوتا کہ ایک ہی حالت پر رہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الاہلہ۔ اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے، ہلال چاند کی پہلی حالت کو کہتے ہیں جس وقت لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ ہلال، یہ اہلہ ہلال کی جمع ہے، ہلال چاند کی پہلی حالت کو کہتے ہیں جس وقت اسے لوگ دیکھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، مواقیت میقات کی جمع ہے، میقات کہتے ہیں جس سے حج، روزہ، عدت اور دیگر معاملات کی مدت معلوم ہو۔ مواقیت میقاتن کی جمع ہے، میقات کہتے ہیں جس سے حج، روزہ، عدت اور دیگر معاملات کی مدت معلوم ہو، ظاہر ہو۔ اور مطلب یہ ہوا کہ چاند اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں، لوگوں کے مختلف معاملات متعین کرنے کے لیے اور حج کے لیے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی احرام باندھنے کے بعد گھروں کو دروازے سے جانے کی بجائے وہ پچھلی جانب سے آتے تھے، اگرچہ انہیں سوراخ لگانا پڑے، نقب لگانی پڑے۔ وجہ یہ سوچی تھی کہ جن دروازوں سے گناہوں کی حالت میں آتے ہیں ان دروازوں سے احرام کی حالت میں نہ آئیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کو ان کی پچھلی جانبوں سے آؤ۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی احرام باندھنے کے بعد گھروں کو دروازوں سے آنے کی بجائے پچھلی جانب سے آتے تھے، اگرچہ انہیں نقب لگانی پڑے۔ وجہ یہ سوچی تھی کہ جن دروازوں سے گناہوں کی حالت میں آتے ہیں ان دروازوں سے احرام کی حالت میں نہ آئیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کو ان کی پچھلی جانبوں سے آؤ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی اس شخص کی نیکی ہے جو تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جیسا کہ تمہارا معمول ہے گھروں میں دروازوں سے داخل ہوتے ہو، اس طرح احرام باندھنے کے بعد بھی گھروں میں اس طرح آیا کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جیسا کہ تمہارا معمول ہے گھروں میں دروازوں سے داخل ہوتے ہو، اسی طرح احرام باندھنے کے بعد بھی گھروں میں اس طرح آیا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو اشیاء تم پر حرام کی گئیں ان سے بچو، واجبات کو ادا کرو، شرع کے احکام تبدیل نہ کرو، گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہو، لایانی چیزوں کا سوال مت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی جو اشیاء تم پر حرام کی گئی ہیں ان سے بچو، واجبات کو ادا کرو، شرع کے احکام تبدیل نہ کرو، گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہو، لایانی چیزوں کا سوال نہ کیا کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم مقصود پر کامیابی حاصل کرو، کیونکہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو حکمت عطا ہوتی ہے، اور تقوی کے بقدر اس کے سامنے دقائق اور راز ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم مقصود پر کامیابی حاصل کرو، کیونکہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو حکمت عطا ہوتی ہے، اور تقوی کے بقدر اس کے سامنے دقائق اور راز ظاہر ہو جاتے ہیں۔